لیکن ہم بیان نواز شریف صاحب کے پڑھنے میں اور مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگوں کے پڑھنے میں عمران خان کی رخصتی کے بعد کی 16 ماہ کی حکومت بھی آئی ہے، جس کا کوئی کارنامہ اس لحاظ سے نہیں ہے۔ اس میں مہنگائی ہے، جس میں ڈالر کی قیمت آسمان تک جا رہی ہے روپے کے مقابلے میں، جس میں ٹیررزم کی واپسی ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان 16 مہینوں کی حکومت نے مقبولیت کو شدید نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں، جزوی طور پہ شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس حکومت کی کارکردگی کوئی نہیں ہے۔ اس حکومت نے، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو آپ کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیوالیہ ہونے جا رہے تھے، اور اگر آپ دیوالیہ ہو جاتے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی زندگی کیسی ہوتی، اس کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس چیز کو روکا، اور اس میں شہباز صاحب کی ایفٹ اگر ساری چیزوں کو بھی نکال دیں تو واحد وہ کارنامہ ایسا تھا شہباز صاحب کا جو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی ایک ایجنڈا سمجھ کے اس کے لیے محنت کی اور اس کو پاکستان کو بچایا اس افتاد سے۔ دوسری بات جو ہے کہ جب 13، 14، 15 جماعتوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں کارکردگی میں اگر کوئی نیک نامی ہوتی ہے تو سارے شریک ہو جاتے ہیں۔ مہنگائی آئے گی یا بے روزگاری آئے گی یا بدامنی آئے گی تو ہر ایک کوئی کہے گا جی میرا تو کوئی حصہ نہیں، وزیر اعظم تو وہ تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو 4 سال کا دور تھا نا، وہ ایسے تھا جیسے پہاڑ سے ڈھلوان کی طرف کوئی آدمی اترتا نہیں ہے، لڑکتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو جب لڑکنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر کوئی ایسی جگہ نہیں آتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے آرام سے سوچیں، پھر لڑکتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ہم آج تک لڑک رہے ہیں۔ اب وہ 16 والی تو چلی گئی نا، جو آئی ہے اب بھی 40% پہ مہنگائی ہے، جو 3 یا 4% تھی میاں صاحب کے دور میں۔ یہ بات طے ہوئی ہے کہ بیان نواز شریف بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے نون لیگ کے؟ پارٹی کی حد تک تو یہ سوچ ہے، اور پارٹی چاہتی ہے کہ میاں صاحب آئیں، جس کی 2-3 وجوہات پارٹی رکھتی ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی اس طرح کی سوچ رکھتی ہے کہ جی اگر میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو ایک ریکارڈ ایک پارٹی کا بھی بنے گا، ان کی شخصیت کا بھی بنے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص آیا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو جمہوریت اور انتقام کی بات کی جاتی ہے کہ انہیں 28 جولائی 2017 کی مسند پہ ہم نے بٹھانا ہے، ایک دفعہ جہاں سے آپ نے زبردستی نکالا تھا ان کو، جال سازی کر کے، جھوٹے مقدمے بنا کے، عدلیہ کے ذریعے، جس ذریعے سے 2 چیزیں ہیں۔ میاں صاحب نے کبھی اپنی زبان سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پچھلی دفعہ بھی بڑے ریلیکٹنٹ تھے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، تو اب کے بھی وہ کسی گرمجوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن پارٹی کا ڈیسیژن بہرحال نہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ پچھلی مرتبہ بھی وہ ریلیکٹنٹ تھے، پچھلی مرتبہ ہم نے اس کو اس طرح محسوس کیا تھا کہ جیسے ایک بندے کو وزارت عظمیٰ میں کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، میٹنگ کابینہ کے وہ بہت کم بلاتے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، پہلے 3-4 ماہ تو بالکل ایسے ہی گزرے۔ تو اب تو وہ اس سے زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، اور پھر اتنے بدترین بیماریوں کے بھی شکار رہے ہیں۔ تو ان حالات میں کیا وہ وزارت عظمیٰ جیسے مسرور ترین منصب کے لیے موزوں امیدوار ہوں گے؟ میرا خیال ہے وہ پاکستان میں اگر صافی صاحب دیکھا جائے نا، اس وقت کے پاکستان پہ نظر ڈالی جائے تو سوائے نواز شریف کے کوئی شخص آپ کے پاس نہیں ہے جو پاکستان کو موجودہ حالات سے نفسیاتی طور پہ بھی نکال سکے، عملی طور پہ بھی نکال سکے۔ وہ ایک بہت بڑا اکنامک آپریٹر ہے، ڈیلیورر ہے، اس سے بڑھ کے کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کو موجودہ حالات کی مسیحائی۔ لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ رہنمائی کرے گھر میں بیٹھ کے اور کسی اور ایکٹیو بندے کو آگے کریں؟ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنی عام نہیں ہوتی جتنی کہ رہنمائی آپ خود ایک کرسی پہ بیٹھ کے اتھارٹی کے طور پہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ لیکن اگین یہ میاں صاحب کی اپنی خواہش۔ لیکن بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ اب نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، بزرگوں کا وقت گزر گیا ہے۔ ہم ایک نوجوان کو موقع دے چکے ہیں جو نسبتاً نوجوان تھا، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے بلاول صاحب پہ، میں بڑا معترف ہوں اس کا، اچھا ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ 70-80 سال والے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی سیاست بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن وہ جو سیاست کر رہا ہے نا وہ 80 سال پہلے کی سیاست کر رہا ہے۔ وہی لہجہ ہے، وہی انداز ہے، وہی طنز ہے، وہی بالکل اسلوب ہی وہ ہے۔ اس کے برعکس جو 80-70 سال والے ہیں نا، زرداری صاحب ہیں یا میاں صاحب ہیں، وہ آج کی سیاست کر رہے ہیں،
وہ سباؤ کی، ملنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی سیاست کر رہے ہیں. یہ ینگسٹر جو ہے یہ چلا گیا ہے کوئی 70-80 سال پیچھے. لیکن جو ابھی مسلم لیگ نون کی جو خواہش ہے کہ عمران خان کو رگڑا ملے، وہ اندر رہے، ان کی پارٹی بھی باہر رہے اور یہ سب کچھ، تو یہ خود مسلم لیگ نون کی سوچ کی نفی نہیں ہے؟ اور یہ کیا اس سے جمہوریت ایک پاپولر جماعت اور پاپولر لیڈر کی عدم موجودگی میں مضبوط ہو سکتی ہے؟ دیکھیں صافی صاحب، ہم بالکل یہ نہیں چاہتے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. کوئی ہمیں جو سزائیں ملی ہیں نا، یا میاں صاحب جو نکالے گئے ہیں بیٹے سے تنخواہ لے لیں، وہ پتہ ہے نا کہ کس کی پٹیشن تھی؟ عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی نا. ہاں. جو پہلے فریولس ہو گئی، فضول ناکارہ ہو گئی، پھر لگا دی گئی. ہم تو کوئی پٹیشن اس کے خلاف نہیں لے کے گئے. ہم جو 6 سال بھگت رہے ہیں وہ خان صاحب کی پٹیشن سے نکلے ہوئے بچے انڈے ہیں. ہم کوئی پٹیشن اس کے خلاف نہیں لے کے گئے. ہم کسی مقدمے میں فریق نہیں ہیں اس کے خلاف. سارے مقدمے اس نے خود بنائے ہیں. سائفر خود بنایا اس نے اپنے خلاف، 9 مئی خود اس نے کیا ہے اپنے خلاف، توشہ خانہ خود اس نے گڑیاں بیچی ہیں، ہم نے نہیں نیلام کی ہیں. اس کے گھر کے معاملات اگر بگڑے ہیں وہ خود بگاڑے ہیں اس نے. ہم کسی چیز میں شریک نہیں ہیں. ایک بات میں، آپ کا وقت شاید کم ہوتا جا رہا ہو، میں آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک فیصلہ کرنا ہے اس قوم کو بھی، فیصلہ سازوں کو بھی، عدلیہ کو بھی، کہ کیا ڈومین ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی، اس کے احتجاج کی حدود کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہے، اور کہاں سے وہ پولیٹیکل ورکر نہیں رہتا، وہ ایک تخریب کار ہو جاتا ہے، وہ ایک دہشت گرد ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی حدود پامال کر کے ان تمام حقوق سے محروم ہو جاتا ہے جو ایک پولیٹیکل ورکر کے حقوق ہوتے ہیں. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اگر GHQ پہ حملہ کرنا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا، کوئٹہ چھاونی پہ حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آپ لے آئیں گے تو پھر اس کا کوئی انتہا نہیں ہوگی. آپ کو یہ چیزیں طے کرنا ہوگی کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم اس چیز میں سے خارج ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے. میاں صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ میں انتقام نہیں لوں گا، نہیں تو ہم کوئی انتقام نہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے اور جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے اس کو ان نوٹس نہیں چھوڑا جا سکتا. نہیں، وہ یہ نہیں کہے، یعنی وہ ملک کا کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. جی لیکن یہاں انتقام تو ہمیشہ احتساب کے نام پہ لیا گیا ہے. دیکھیں، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے، وہ سوال کرتے ہیں بار بار، اور وہی جو شروع میں آپ نے بات کی تھی نا، ووٹ کو عزت دو، وہ اسی سے سوال پھوٹتا ہے کہ یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے. انہوں نے کبھی نہیں کہا جی کہ ہم ان پہ مقدمے قائم کریں گے. انہوں نے نہیں کہا جی کہ میں انتقام لوں گا. انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم انہیں جیل میں ڈالیں گے. انہوں نے نہیں کہا جی ہم انہیں پھانسیاں لگائیں گے. یہ چیزیں آتی ہیں انتقام کے زمرے میں اور کڑے احتساب کے زمرے میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ بھئی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی اس کو گھر بھیج دو، تو پیچھے ابھی دیکھیں نا، ابھی کٹا چٹا کھلے گا نا. اگر فیض صاحب آتے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں، تو بتائیں گے نا کہ میں کیوں گیا تھا ان کے گھر، کیوں کہا تھا کہ نواز شریف کو اگر ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ چیزیں ریکارڈ کی ہے نا. اب نواز شریف تو یہ کیس تو یہ چیزیں جب کھلیں گی تو اس کے نتیجے میں فوج کے ساتھ تصادم نہیں ہوگا. فوج سے ہم تو نہیں کر رہے نا تصادم. اگر کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ اگر جو آپ کے فریق ہیں انہیں نامینیٹ کریں، وہ نامینیٹ کر کے ان پہ ایک مقدمے شروع ہوتے ہیں، تو ہم تو کوئی اپلیکیشن لے کے نہیں گئے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر قدرت کا انصاف کہیں سے اپنے دائرے میں لے لیتا ہے، اپنے اثار میں لے لیتا ہے، اپنے بھور میں لے لیتا ہے، تو ہم ان کے سپاہی بن کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی انہیں کچھ نہ کہو. لیکن جنرل مشرف کے بارے میں بھی آپ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو عدالت کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں. جی. لیکن خود آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے خلاف دھرنے دیے گئے، جی، دلوائے گئے ان کے خلاف. جی. تو اب کیا اگر جنرل باجوہ ایکس چیف ہے تو ان کے خلاف کچھ ہوگا تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور فوج کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے؟ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کسی بھی ادارے سے، فوج سے یا کسی بھی ادارے سے تصادم، اور میں کبھی بھی نہیں چاہا. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کی کتاب کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو روک لگانی پڑے گی یا نہیں لگانی پڑے گی کہ یہ چیزیں نہ ہوں. آپ دیکھیے نا، اگر کل نواز شریف آتا ہے، اے آتا ہے، بی آتا ہے، بلاول آتا ہے، کوئی آتا ہے، اور آپ اسی طرح سے اس کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ایک رخ پہ چلنا چاہتا ہے، کوئی دوسرے رخ پہ چلنا چاہتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر ایک کیس بنتا ہے جی کہ اس نے فلاں کام کیا تھا، اسے گھر بھیج دو، تو ملک کیسے چلے گا؟ لیکن مسلم لیگ کے پاس ایک آپشن ہے بھی کہ ٹکراؤ سے بچا جا سکے، اس کو کیوں نہیں اپناتا؟
نہیں، اس کے ٹکراؤ سے بچنے کا جو معاملہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نواز شریف سے زیادہ ٹکراؤ سے گریز کرنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کا پیمانہ صبر چھوٹا ہے یا کسی کا پیمانہ صبر بڑا ہے تو وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن فیصلہ وہی ہونا ہے نا جو جماعت نے کرنا ہے۔ اچھا، آپ ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور پہلے صحافت سے بھی وابستہ رہیں، ابھی بھی سیاست کے ساتھ ساتھ قلم و کرتاس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑے رکھا ہے۔ آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے نواز شریف صاحب کی اگر وزیر اعظم بن گئے تو کتنے عرصے میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی؟ 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 1 سال میں؟ یہ میاں صاحب سے یا مجھ سے پوچھنے والا سوال نہیں ہے۔ میاں صاحب کی طرف سے تو 5 سال لڑائی نہیں ہوگی جی، کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میاں صاحب 1 سال چپ رہیں گے، 2 سال رہیں گے، 3 سال رہیں گے، لیکن میاں صاحب کی طرف سے آغاز نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ لیکن اس وقت ہمارا سسٹم جتنا ہائیبریڈ پچھلے 5 سالوں میں پہلے عمران خان صاحب نے بنا دیا تھا، اور پھر جب پچھلی مخلوط حکومت میں بھی جو قانون سازیاں ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمارے حکومت کا نظام جتنا زیادہ ہائیبریڈ بن چکا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں میاں نواز شریف گھٹن محسوس کریں گے؟ دیکھیں، میاں صاحب پولیٹیکلی جو سول بالادستی ہے، آئین کی بالادستی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، یہی ان کے کنسرنز ہمیشہ رہتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا کے الجھن کا شکار ہوتے ہیں جب ایک خاص پالیسی ان سے بالا بن جاتی ہے، ان کے علم میں بھی نہیں ہوتی ہے اور کوئی کام ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو وہ بہت ناپسند کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے گا، گیو اینڈ ٹیک جسے کہتے ہیں، فوج سے مشاورت میں کوئی حرج نہیں، فوج بہت سی چیزوں میں آپ کو حکمت عملی میں آپ کی رہنمائی کرے گی، اور میاں صاحب ان چیزوں کو مانتے۔ فوج کے بجٹ کے حوالے سے میاں صاحب نے ہمیشہ بے انتہا سینسٹیوٹی کا اظہار کیا، اور مشکلات میں پڑے ہوئے ملک کو بھی کہا نہیں، ان کی ضرورت جو ہے وہ مانتے ہیں۔ باجوہ صاحب بھی کہتے رہے کہ میری کسی درخواست کو انہوں نے رد نہیں کیا جو میں نے فوج کے لیے مانگا۔ ضرب عضب کے لیے ہمیں چاہیے، رد الفساد کے لیے ہمیں چاہیے، ہمیں سرحدوں کے لیے چاہیے، ہمیں طیاروں کے لیے چاہیے۔ یہ جو ایٹمی دھماکے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو نہ جہانگیر کرامت نے حمایت کی تھی، نہ فصیح بخاری نے کی تھی، ان کو صرف اپنے ایئر چیف سے حمایت ملی تھی۔ اس کے باوجود ایٹمی دھماکوں کے وقت؟ جی، ایٹمی دھماکوں کے وقت؟ یس، اچھا جی ہاں، تین سپہ سالاروں میں سے 2 نے ان کی حمایت نہیں کی تھی۔ اس وقت کے آرمی چیف حق میں نہیں تھے؟ یس، جہانگیر کرامت بالکل نہیں تھے حق میں، فصیح بخاری نہیں تھے بالکل حق میں، اور ہماری کابینہ جو تھی اس وقت کی، اس کے جو 4-5 بڑے نام تھے وہ بھی حق میں نہیں تھے۔ اچھا، یہ تو میاں صاحب کا اپنا فیصلہ تھا۔